اچھا مذاکراتی ٹیم کی ملاقات نہیں ہو سکی شیخ صاحب؟ میں تو توقع کر رہی تھی، مجھے شاید زیادہ حامد رضا صاحب نے بھی فرمایا یا سیٹرڈے یا منڈے ٹیوزڈے، میکسیمم منڈے ٹیوزڈے تک ملاقات ہو جائے گی. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ بتایا، عرفان صدیقی صاحب نے بھی یہ بتایا، پھر ملاقات نہیں ہو پائی. اس کی وجہ ایاز صادق صاحب کی غیر حاضری ہے نا؟ دیکھیں بڑا انفارچونیٹ ہے، اٹس ویری انفارچونیٹ کہ یہ ملاقات نہیں ہو سکی. ہم تو سمجھتے تھے یہ ملاقات ہو جانی چاہیے، مگر ایاز صادق صاحب جو ہے وہ بھی اس ملک میں نہیں ہے، اور کیونکہ وہ ایز اے اسپیکر اور اسپیکر آفس جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ تعطل جو ہے یہ اس وجہ سے ہے. اور ہمارے بھی ذہن میں اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی، کیونکہ جس وقت یہ چیزیں ڈیلے ہو رہی تھیں، کیونکہ ہمیں کہا گیا کہ آپ بار بار لکھنے لکھانے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ اختیار کی بات ہے، تو یہ اختیار کی نہیں. عرفان صدیقی صاحب نے کہا یہ اقرار کی بات ہے، تو ہم نے آگے سے کہا جی کہ اقرار کی اگر بات ہے تو یہ بھی اقرار کی بات ہے. جب آپ نے کہا تھا کہ خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی تو آپ اپنا اقرار بھی جو ہے اس پہ کوئی توجہ کریں. تو اب وہ کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور وہ ملاقات ہو جائے گی. ہی ہیز ٹو مینیج سم تھنگ. رانا ثناء اللہ صاحب کا کوئی بیان میں نے آج مجھے کسی نے کوٹ کیا اور وہ میں نے اس کا مفہوم کچھ ایسی ہے. رانا صاحب تھوڑی دیر بعد ہمارے پروگرام میں بھی موجود ہیں، شیخ صاحب ان سے کنفرم بھی کر لیں گے، لیکن مجھے یہ بتا دیجیے گا. تو یہ جو ایک کہانیاں چل رہی تھی نا، یہ کچھ کسی بیان کی وجہ سے ملاقات، میرے خیال میں تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی، کیونکہ دونوں پارٹیوں کی طرف سے ہی ایک دوسرے پہ جو چیزیں چل رہی ہیں. آپ مریم نواز صاحبہ کی گفتگو سنیں پچھلے پورے ایک ہفتے سے کیسی ہو رہی ہے. رانا صاحب کی اپنی 3 دن پہلے کی پریس کانفرنس دیکھ لیں، اس میں انہوں نے کیا گفتگو کی، اور باقی جو نون لیگ والے کر رہے ہیں، پر ہمارے بندے بھی جواب دے رہے ہیں کھول ٹھوک بجا کے. اس کے باوجود وہ کمیٹی انٹیکٹ ہے، اس کے باوجود عمران شیخ خان صاحب میری دعا ہے اس کمیٹی کو نظر بد نہ لگے، اس لیے کیونکہ اگر باتیں گفتگو دونوں طرف سے ہو رہی ہیں تو ایٹ لیسٹ مذاکرات کا یہ ڈور اوپن رہنا چاہیے. لیکن مجھے بتا دیجیے گا کہ جو بات سلمان اکرم راجہ صاحب نے فرمائی ہے کہ یہ جو مذاکرات والی بات ہے، یا آپ تیسری ملاقات کر چھوڑیں اور ریٹن ڈیمانڈز بھی دے دیں. اب تو خان صاحب کی طرف سے گو ہیڈ ہو گیا ہے، تو کیا اب اسپیکر آفس کو آپ ریچ آؤٹ کریں گے کہ ہم اس دن ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں یا فلاں دن بہتر ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں میرے خیال میں اسپیکر صاحب جب یہاں آ جائیں گے تو دونوں پارٹیاں میوچلی طے کر لیں گی کہ کس دن تیسری نشست ہونی ہے، اور جیسے ہی وہ تیسری نشست کا ایگری ہو جائے گا تو اس وقت ہم ساتھ ہی اپنی ڈیمانڈ تیسری نشست میں ہی پیش کر دیں گے، ریٹن فارم میں. اوکے، اب کی بار ریٹن جائے گی نا؟ خان صاحب نے کہہ دیا، یہی تو ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے تھے، کہہ دیا انہوں نے. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا آپ کی نظر میں still waiting for the ملاقات، we are still waiting for the ملاقات. let me be very اچھا پھر مجھے بتا دیں شیخ صاحب، ملاقات کے بغیر بھی ریٹن ڈیمانڈز چلی جائیں گی ان کیس اگر ملاقات نہیں ہوتی خان صاحب سے مذاکراتی ٹیم کی؟ یہ مناسب ہے کہ تیسری نشست جو ہے وہ، کیونکہ دونوں پارٹیوں نے اکٹھے بیٹھ کے اس کی کوئی ڈیٹ دینی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ وہ ملاقات کروا دیں جو ان کا قانونی حق بھی ہے. اگر سنجانی جلسے کو ڈیلے کرنے کے لیے چھٹی والے دن 7 بجے جیل کھل سکتی ہے، تو وہ تو کسی مینول کے مطابق نہیں تھی نا. پھر 24 کو بیرسٹر گاؤ بیرسٹر سیف کو آپ ملا دیتے ہیں ایک دن میں 2 دفعہ، صبح بھی اور شام بھی، وہ کون سے جیل مینول کے مطابق تھا؟ سو اب ہمیں اس وقت جیل مینول نہ سنایا جائے، ایکسس گرانٹ کی جائے جو کہ ہمارا قانونی حق ہے، تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تو آپ کی نظر میں ٹینٹیٹو ڈیٹ کیا ہے مذاکرات کی؟ خان صاحب سے ملاقات ہو یا نہ ہو، کوئی پی ٹی آئی نے سوچا ہوا ہے کہ ہمیں اس دن ملاقات کرنی چاہیے؟ نہیں، میں یہ بالکل اس طرح نہیں کہوں گا کہ ہو یا نہ ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ ملاقات ہونی چاہیے، بٹ اس پہ جو اسپیکر آ جائیں گے تو پھر وہ ہو جائے. خان صاحب نے اچھا یہ مجھے کلیریفائی کر دیں شیخ صاحب، مجھے کلیریفائی کر دیں، کیا یہ ملاقات مذاکراتی ٹیموں کی اس بات سے مشروط ہے ابھی بھی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو؟ ایسا خان صاحب نے تو کوئی ایسی چیز مشروط نہیں کی ہے، مگر ہم پھر بھی انسسٹ کریں گے کہ یہ ہونا چاہیے. اوکے، سو مشروط نہیں ہے لیکن بہتر ہے، that's what you're saying. Am I correct? We have to دیکھیں نا، پھر کل کوئی ایسی بات ہوتی ہے وہاں اندر، پھر ہم کہتے ہیں ٹھہرو جی ایسی مشورہ کرتے ہیں، سنو پھر ملاؤ، تو بہتر نہیں ہے کہ تیسری نشست سے پہلے یہ بات ہو جائے. ٹھیک ہے چلے، آپ کے لیڈر تو آپ کو مہیا ہے، کال اوے ہے، گاڑی میں بیٹھے جا کے ملیں، مشورہ کریں، واپس آ جائیں. تو یار آپ اتنی بڑی ایک چیز ہے جس کو ہم وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ویسے شیخ صاحب مجھے بات بتائیے گا، ان کو اتنی لیڈران سے اپنے ملاقات یا سجیشن یا گو ہیڈ کی ضرورت ہے جتنی آپ لوگوں کو ہے؟ بالکل، ہر پارٹی کے اندر ہوتی ہے یہ. میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیں میری بات سنیں، آپ کو سمجھ آ گئی ہے میں کیا پوچھنا چاہ رہی ہوں؟ نہیں سنیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. ڈپٹی پرائم منسٹر بیٹھے کمیٹی کے اندر، منسٹر بیٹھے کمیٹی کے اندر، اتنے طاقتور لوگ کمیٹی کے اندر بیٹھے ہیں. بڑے جوگے کوئلی نے
کہ وہ ساری ملاقات کرا سکیں ایک جیل جتھے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بھی نہ تھا, حکومت بھی نہ دی ہے, جیل خانہ جات محکمہ صوبائی ہے, ٹھیک ہے, اس جوگے نہیں ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے جو اس جوگے نہیں ہے ڈپٹی پرائم منسٹر اور منسٹر ہو کے کہ ملاقات کرا سکیں؟ ابھی میں نے آپ سے پوچھا تھا شیخ صاحب, ابھی میں نے آپ سے پوچھا تھا ایاز صادق صاحب والا معاملہ ہی ہے, آپ کہہ رہے تھے بالکل ایاز صادق صاحب, ابھی آپ نے کوئی اور رخ دے ایاز دیا. صادق صاحب دیکھیں میری بات سنیں, ایاز صادق صاحب ہی تو پی ایم ایل این سے تعلق رکھتے ہیں نا, وہ کون سا کوئی اس کے کوئی انڈیپینڈنٹ بن کے آئے ہیں وہاں سے؟ نہیں, ابھی تو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے نا وہ. ہاں کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے, بالکل ہے, اللہ تعالیٰ انہوں نے رول پلے کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ان کے کسٹوڈین ہوتے ہوئے ہی ہمیں, لیکن اب مجھے دوبارہ کلیئر کر دیں شیخ صاحب, ان کے کسٹوڈین ہوتے ہوئے ہی ہمیں پارلیمنٹ سے نقاب پوش اٹھا کے لے گئے تھے, جس کے اوپر ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں کیا. مجھے اب یہ دوبارہ بات کلیئر کر دیں کیونکہ میرے مائنڈ میں ایک ابہام پیدا ہو گیا ہے, کیا یہ ملاقات میں جو رکاوٹ تھی وہ صرف ایاز صادق صاحب تھے یا کچھ اور بھی تھا؟ میرے ایاز صادق صاحب رکاوٹ نہیں تھے, مطلب ان کی ایبسنس, میں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا. وہ ابھی یہی بتایا یہی جا رہا ہے, جب ہم گورنمنٹ سے ہم نے استفسار کیا کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے, کوئی حیثیت کا معاملہ ہے, کوئی نیت کا معاملہ ہے, کیا معاملہ کیا ہے, تو انہوں نے ہمیں آگے سے یہی بتایا. تو آپ کو یہ تو نہیں کہیں گے نا شیخ صاحب کی نیت کا معاملہ ہے؟ دیکھیں ہم نے ان کی سنجیدگی کے اوپر تو بالکل بڑے سیریس جو ہے وہ ہمیں کویشچن مارکس ہیں, اور ان کو آپ کی سنجیدگی پہ, اچھا یہ پرابلم ابھی پرسسٹنٹ ہے. ہماری سنجیدگی تو یہی ہے نا جی کہ ہم 13 ہزاروں سیٹ دے کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہی ہماری سنجیدگی ہے. ہو رہے نا ساڑھے تو کی لینا سنجیدگی کا جی, اور پھر ریٹرن کہہ رہے ہیں تو ہم ریٹرن بھی لکھ کے دے رہے ہیں, اور انہوں نے ہماری سنجیدگی کہاں سے دیکھنی ہے؟ چلے تو ریٹن اس بار آ رہا ہے,